آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے ذکر اور اسی طرح سے دوسرے اعمال کی فضیلت اور اہمیت ہم دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، ایک شخص مسجد میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے۔ ایک صحابی کوئی تھے، مسجد میں آئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ فقال الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس شخص نے آ کر جب نماز شروع کی تو نماز ہی میں دعائے استفتاح کے طور پر یہ کلمات کہے۔ اس طرح اس باب میں دو روایتیں آئی ہیں، ایک رکوع والی ہے اور ایک رکوع کے ذکر کے بغیر ہے۔ علماء نے کہا دو الگ ہیں، ایک دعائے استفتاح کے طور پر ہے اور ایک یعنی شروعات میں جس کو ہم ثنا کہتے ہیں اس کے طور پر، ایک رکوع کے وقت کی ہے۔ تو اس شخص نے نماز میں شریک ہوتے ہی کہا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تمام حمد تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت بہت خوب ہو، طیب عمدہ اور پاک ہو، اور مبارکن فی ایسی تعریف جس میں خوب برکت ڈالی ہوئی ہو۔ اللہ کی اتنی تعریف، بہت تعریف، اچھی عمدہ تعریف، اور اتنی کہ اس میں برکت ڈال دی جائے، ایسی تعریف۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال ایکم القائل کذا وکذا، جیسی نماز ہوئی، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون بولا ایسے کلمات، ایسا اور ایسا کس نے کہا؟ قال فارم القوم، جتنے لوگ نماز میں تھے سب کے سب چپ رہے۔ آپ نے پوچھا کون بولا ہے کلمات، تو سب خاموش رہے۔ قال فاعادها 3 مرار، آپ نے 3 بار پوچھا کون بولا یہ ایسے کلمات جو بولا وہ کون بولا؟ قال رجل انا قلتها، جب 3 بار آپ نے پوچھا تو صاحب پہلے تو سب ڈر گئے تھے، ہمت کر کے جب پوچھ ہی رہے ہیں تو بتانا پڑے گا۔ اب کبھی کبھی ڈانٹنے کے طور پر ہوتا ہے پوچھنا، اور جب آپ نے 3 بار پوچھا تو سمجھے کہ اب واقعی جواب چاہ رہے ہیں کہ کون بولا، نام کسی نہ کسی کو سامنے آنا پڑے گا۔ تو جنہوں نے کہا تھا کہا انا قلتها وما اردت بها الا الخیر، کہ اللہ کے رسول میں بولا تھا اور میری نیت اچھی تھی، مطلب غلط نیت کچھ نہیں تھی، ڈسٹرب کرنے کی نیت نہیں تھی یا کچھ نہیں تھی، بس میری نیت اچھی تھی، خیر کی نیت تھی، ثواب کی نیت تھی، اللہ کے تعریف والے کلمات۔ وما اردت بها الا الخیر، اور میری نیت سوائے خیر کے اور کچھ نہیں تھی۔ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد ابتدرها 12 ملکا، جب تم نے یہ کلمات کہے تو 12 فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے لپکے، 12 فرشتے ان کلمات کو لکھ لینے کے لیے لپکے دوڑے۔ فما دروا کیف یکتبونها حتی سألوا ربهم عز وجل، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو لکھیں تو کیسا لکھیں، ان کا کیا ثواب لکھیں، کیا تفصیل اس کی لکھیں، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا لکھیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کیسا لکھنا اللہ اس کو، یہ کلمات کو۔ قال اکتبوها کما قال عبدی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جیسا میرے بندے نے کہا ہے ویسا ہی لکھ دو، جیسا میرے بندے نے کہا اسی طرح سے اس کو لکھ دو اس کے نام اعمال میں۔ اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، الفاظ احمد کے ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو حمد بہت پسند ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بعض نیکیاں کرامن کاتبین کے علاوہ بھی فرشتے لکھتے ہیں، بعض نیکیاں۔ اب دیکھیے یہاں پہ انہوں نے جو کہا کہ کیسا لکھنا اللہ اس کو، ہم اللہ کا جیسا میرا بندہ کہتا ویسا لکھو، جیسا بولا
ویسا کہ ویسا اس کو لکھ دو. تو انہوں نے اس نیکی کو لکھا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی حمد کی بہت بہت قدر ہے. جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام پاتا ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. اور حدیثیں ایک دو آئیں گی جس میں اللہ کی حمد برے حالات میں بھی کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اس کا ذکر ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. اس لیے ہر آدمی کو ایک انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کی تعریف کرے تو دل سے تعریف کرے. اس کا دل بھی اس کی حمد و ثنا میں شامل ہونا چاہیے. آپ سوچئے اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں, کتنے احسانات ہیں. ایک سانس اندر جا کے ایک سانس باہر آنا کتنی بڑی چیز ہے. ہاں, یہ تب معلوم ہوتا ہے جب ڈاکٹر وینٹیلیٹر پہ رکھتا ہے اور صبح رکھتا ہے اور شام میں آئی سی یو کا بل ہاتھ میں تھما دیتا ہے. اگلے دن کے پیسے بھریں گے تو رکھیں گے, نہیں تو نکالنا پڑے گا. تب سمجھ میں آتا ہے کہ سانس کر رہا کیا ہو, سانس اندر جا رہا باہر آ رہا, بس اس کے لیے سپورٹ کر رہا ہو. وینٹیلیٹر کیا کرتا ہے, وہ آدمی کی سانس اس میں مدد کرتا ہے. ایک فورسڈ دباؤ زبردستی کی سانس لینے کی وہ مشینیں ہو. اللہ نے ایسی مشین اندر رکھی ہے کہ آدمی سانس لیتا ہے تب بات کر رہے ہیں آپ لوگ, دیکھیے کھا رہے پی رہے چل رہے پھر رہے سن رہے, احساس بھی نہیں ہے کہ آدمی سانس لے رہا ہے. اور آدمی کو خود دن بھر میں کتنے سانس لیے پوچھو اس کو, بولتا یاد نہیں, اور بلکہ سانس لے رہا ہے یہ بھی یاد نہیں. لیکن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہ وہ بند ہو گئی تو سب بند. ہاں, سانس لینا بند ہو گیا تو گئے حضرت. لیکن کیسی بڑی نعمت ہے, اس کا کوئی خرچ ہے, اس کے اندر کوئی محنت ہے, کیسا نظام اللہ نے رکھا ہے. لیکن جب آدمی وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا مہنگا تھا یہ. ہاں, تب جا کے معلوم پڑتا ہے اس کا خرچہ کتنا ہے. اور جب تو پیدا ہوا تب سے لے کے اب تک لے رہا, کبھی اس کے اوپر شکر کیا, اے اللہ تو نے سانس لینے کا نظام بنایا اور میرے لیے اس کو آسان کیا, بہت بڑا احسان ہے تیرا, تمام تعریف تیرے لیے ہے. یہ ایک نعمت بتا رہا ہوں میں, ورنہ پانی کا گھونٹ اندر جانا اور پیشاب کے راستے سے نکل جانا, کھانا کھانا اور اس کا پیٹ میں ہضم ہو کے پاخانہ بن کے نکل جانا, یہ ساری ایک ایک نعمتیں آپ سوچئے. پلک جھپکنا معمولی چیز ہے, اگر پلک نہیں جھپکے گا آنکھیں سوکھ کے خراب ہو جائیں گی. پلک جھپکتے آپ کیا کرتے, آپ پلک جھپکنے میں ایک اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ لوبریکنٹ چاہیے آنکھ میں, آنکھ کی صفائی بھی ہوتی ہے اور آنکھ کا سوکھا پن نہیں ہوتا اس سے. اور کتنی بار پلک جھپکتا آدمی گنا معلوم بھی نہیں پڑتا. لیکن آدمی برابر آپ آنکھ کو دیکھو, آپ کے ہاتھ کی چمڑی دیکھو اور آنکھ دیکھو, آپ ہمیشہ نمی اس میں رہے گی. کہاں سے آتی وہ, کیسا بنتا, اپنے آپ آتا, اللہ نے بنایا نظام اس کا. لیکن چونکہ ہم چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں, ان پہ ہم کو تعجب ہوتا نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر ڈنڈا مارے ایسا زمین پہ, اس میں سے پیڑ نکلے, اور ہاں کیسا کرے گا آدمی. اور روز نکل رہا, وہ روزانہ ہو رہا اس کا کیا, زمین پہ اتنے پودے اور اتنے پھول اور اتنے پیڑ, یہ اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال رہا ہے زمین میں سے. خالی سلو ہوا تو تعجب نہیں کیا, فاسٹ ہوا تو تعجب. ہاں, یعنی سلو ہونا تعجب کی چیز نہیں ہے, وہ دھیرے سے نکلتا ہو وہ نارمل ہے, یہ کچھ بڑا من. ہاں, لیکن جلدی آیا تو بہت زبردست. ہاں, اور ڈنڈا مارے تو بہت زبردست, بغیر ڈنڈے کے نہیں. سوچنے کی چیز ہے. لیکن ہم چیزوں کو دیکھتے 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 ایسے لگتا نارمل ہے نا, اس میں کیا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں بڑی بات ہے. تیرے پاس اگر تعجب کی نگاہ ہو تو ہر چیز میں تعجب ہے. اگر تیری نگاہ میں عبرت لینے کا مزاج ہے تو ہر چیز میں عبرت ہے, ہر چیز میں سبق ہے. سبق لینے کا مزاج تیرے اندر ہونا چاہیے تو ہر چیز میں سبق ملے گا. اور اگر تیرے اندر مزاج نہیں ہے تو پھر بڑی سے بڑی چیز بھی تیرے سامنے ہو جائے, کوئی سبق اس میں نہیں ہے. تو اللہ کی نعمتوں پر حمد کرنا اللہ کی, اور ان کا شعور ہونا انسان کو. تھوڑا ٹھہر کے موبائل فون بازو میں رکھ کے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات ہم پہ کیے.
بیٹھتے ہم لوگ کتنی بار بیٹھتے سوچیے. تنہائی میں بیٹھ کے آدمی اپنی ایک ایک نعمت پر غور کرے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا. چلنے کی صلاحیت دی, بولنے کی صلاحیت دی, آنکھ دی, ہاں پاؤں دیے. اگر نہیں ہوتا تو پیشاب پاخانہ کتنا مشکل ہو جاتا تھا. اگر پاؤں دیکھیے آدمی کے فریکچر ہوتے تب معلوم پڑتا اب پیشاب پاخانہ کتنا مشکل ہو گیا ہے. دونوں پاؤں فریکچر ہوتے نا تب معلوم پڑتا جب سب مل کے پیشاب پاخانہ کراتے ہمارے کو, تب سمجھ میں آتا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہی ہے, لائٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نعمتوں کا شعور ہونا, اللہ کی حمد کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے دیکھیے جب ان صحابی نے اللہ کے لیے ساری تعریف ہے, ایسی تعریف جو خوب خوب ہو اور عمدہ عمدہ ہو اور برکت والی ہو, ایسی تعریف یعنی اللہ کی بہت تعریف ہو. انہوں نے اپنے الفاظ میں جیسا کہا اللہ کو اتنا پسند آیا. فرشتے بھی بول رہے اللہ کیسا لکھنے کا اس کو. تو فرشتوں کو اللہ نے کیا بتایا, جیسا میرا بندہ بولا ویسا اس کو لکھو. اور 12 فرشتے دوڑے اس کو لینے کے لیے. تو صحابی نے ایسے کلمات کہے, اللہ کو بہت پسند آیا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کا شعور. اللہ کی نعمتوں کا شعور. پانی کیسی عجیب نعمت ہے. آپ دیکھیے پانی کتنی بڑی چیز ہے, لیکن سب سے زیادہ بے قدری پانی کی ہوتی ہے. ہاں اور پانی یہ نہیں رہا تو سب ختم, لیکن سب سے زیادہ مقدار بھی اس کی ہے اور سب سے زیادہ ناقدری بھی اس کی ہے. پانی کتنی بڑی نعمت ہے, ہوا کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اتنی ساری ہوا دے دی اور اتنا سارا پانی دے دیا. کتنا زمین پہ پانی, کتنی ہوا ہے. آدمی کبھی سوچتا ہے اگر وہ کم ہوتی تو. ہاں جو رکشہ والے گیس بھرتے نا رکشہ میں, ان کو معلوم ہے لائن لگانا پڑتا. اگر آپ کو ہوا لینے کے لیے لائن لگانا پڑا ہوتا تو ارے مر رہا میرے کو دو جلدی سے آگے نمبر دو میرا, ہاں میری ہوا ختم ہو رہی. جیسے موبائل ہے بیٹری کے بغیر نہیں چلے گا, بیٹری ختم ہو جاتی ہے. ٹاک ٹائم, ہاں تو آپ کا بھی ٹاک ٹائم کیا واک ٹائم بھی ختم. اگر ہوا آپ کی ختم ہو جائے تو آدمی سوچیے, اگر نہیں رہتا, اگر اللہ ایسا دیتا سلنڈر لے کے چلنا تم لوگ جتنی ہاں ہوا رہی سانس لو. بولے رات میں سوئے بھرنا ہی بھول گئے سلنڈر, گئے رات میں سلنڈر بھرے نہیں انہوں نے. بیوی بولتی تھی کیسا مرے انہوں, اچھے تو تھے کل مجھ سے ملے. کیا بولوں, آئے باتیں کرے لیکن سلنڈر بھرنا ہی بھول گئے. ہوا ختم, آدمی ختم. سب بولتا برابر ہاں دیکھو سب پلگ ولگ لگا لو اپنے اپنے, سب ہوا لگا لو اپنی سب. کتنا مشکل ہو جاتا, کتنا مشکل ہوتا آدمی کے لیے. سفر پہ جانے کے لیے کتنے سلنڈر لگانے پڑتے, کہاں کہاں جوائن ہونا پڑتا. کیسا سسٹم بنا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے کبھی ہم اس پہ اللہ کا شکر کریں, بہت ضروری ہے. نعمتوں کو ایسا دیکھنا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں. نعمتوں کو ایسے دیکھنا جیسے پہلی بار دیکھ رہے اس کو. یہ نہیں ہوتا تو کیا, اگر اس کا الٹا ہوتا تو کیا, تب سمجھ میں آتا ہو کتنا زبردست ہے یہ, صحیح ہے ایک دم. نہیں تو ایسے تو یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے. تو نارمل اس کو نہیں سمجھنا, اس کو ایب نارمل سمجھنا, اس کو دیکھنا الگ ہے یہ کچھ تو بھی. اس کا الٹا ہوتا تو کیا ہوتا ہے, تب دیکھیے کتنا مزہ آتا. پھر موبائل بازو رکھ دیں گے آپ لوگ.